إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، ہمارے مذہب کی عظمت، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، رب العالمین کی معرفت، رب العالمین کی پہچان ہے۔ یعنی ہمارا مذہب اسلام ہمیں اپنے رب کی پہچان کرنا سکھاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور رب کو پہچان لینا ہی توحید کہلاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، سب نے اپنی امتوں کو اپنے رب سے متعارف کرایا، اپنے رب کی پہچان کرائی، ان کو توحید کی تعلیم دی، اور رب کریم نے اس امت مسلمہ کے لیے بھی کلمہ توحید عطا فرمایا۔ وہ کلمہ جس میں اللہ رب العالمین کی یکتانیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمہ کے اندر دو حصے موجود ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ، اور دوسرا حصہ ہے الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تمام کے تمام معبودوں کی نفی کی، تمام کے تمام معبودوں کا رد کیا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر، جتنی بڑی کائنات ہمیں دکھائی دے رہی ہے، پوری کائنات کے اندر کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہماری پکار پر لبیک کہنے والا نہیں۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر یہ ہے، ایسا کام بالکل نہیں ہے مگر اس میں یہ حصہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم تمام چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، پھر کسی ایک چیز کا یقین کرتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین نے اس کلمے میں بتایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔
اور جب یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اس کائنات میں جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں ان تمام معبودوں کا انکار کر دو، جن کو تم معبود بنا کر کے بیٹھے ہو حقیقت میں وہ معبود نہیں ہیں، ان معبودوں کا انکار کر دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو کام ہے، ہمارے ہر کام کے لیے ہمارے الگ الگ معبود ہیں، اولاد فلاں معبود دیتا ہے، ہمیں مشکلوں سے فلاں معبود نکالتا ہے، ہماری فریاد فلاں معبود سنتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام کے تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک معبود کو اپنا لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے جو تمام معبود ہیں اس میں سے ایک اولاد دے رہا ہے، ایک ہمیں مال و دولت سے نواز رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ایک ہمیں مصیبت سے نجات دلا رہا ہے، ایسے بے شمار معبود ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے ہم ایک معبود کی طرف آ جائیں؟ ایک معبود تنہا ہمارا یہ تمام کام کیسے کر سکتا ہے؟ ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ جن معبود کو ہم پکار رہے ہیں وہ ان تمام معبودوں کا بھی سب سے بڑا ایک معبود ہے، یعنی جن کو ہم پکار رہے ہیں ان کو ہم نے معبود بنایا ہے، لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم تمام لوگوں کا معبود ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ لوگوں تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور اس کائنات کے اندر تمام پچھلی قوموں میں بھی بہت سارے معبود پائے جاتے تھے، جس طریقے سے آج کے اس زمانے میں لوگوں نے کئی سارے معبودوں کو گڑھ رکھا ہے، اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ویسے ہی گزشتہ زمانوں میں بھی لوگوں کے درمیان طرح طرح کے معبود پائے جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کی زبان ارشاد فرما رہا ہے، یا صاحبی السجن ارباب خیر متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ میرے قید کے ساتھیوں ذرا یہ تو بتاؤ، جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کر دیا گیا، وہاں پر جا کے آپ نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو کئی سارے معبود ہیں، مختلف قسم کے معبود ہیں، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا وہ معبود بہتر ہے جو ان تمام معبودوں پر غالب ہے، ان تمام معبودوں کا جو معبود ہے، ان تمام معبودوں پر جو غلبہ رکھتا ہے، جو ان تمام معبودوں کو جس نے پیدا کیا وہ زیادہ بہتر ہے؟ یعنی ان سے سوال کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، جن کو تم پکار رہے ہو ان کو تو صرف تم نے نام دے دیا ہے، حقیقت میں معبود نہیں ہے، اور یہ نام ان کو تم نے تمہارے باپ دادا نے دیا ہے۔ رب کریم نے تو آسمان سے ایسے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ مجھے چھوڑ کر تم فلاں کو پکارنے لگو کامیاب ہو جاؤ گے، رب کریم نے تو ایسی کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی نشانی نہیں اتاری ہے، ان کو تم لوگوں نے بلا مطلب کے زبردستی نام دے کر کے معبود بنا رکھا ہے۔ یعنی ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ عمل کیا، اور اسی کے نکیر کے لیے رب کریم نے اس کائنات کے اندر رسولوں کو بھیجا۔ اور رب العالمین نے ہم سے جو عہد لیا تھا، ہم جب اس عہد کو بھول گئے، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا عہد لیا تھا؟ جب رب کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے
قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو نکالا، تمام لوگوں کی روحوں کو نکال کر کے اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کائنات میں تمہارا معبود کون ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے اس کائنات کے اندر آج جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے گزر گئے، جتنے آنے والے ہیں، تمام لوگوں نے مل کر کے ایک ساتھ کہا تھا، قالوا بلا شہدنا، اے میرے رب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں بلا شبہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگنے والے ہیں، ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے ہم تیری بارگاہ میں آئیں گے۔ لوگوں نے عہد کیا تھا لیکن لوگ اس عہد کو بھول گئے۔ رب کریم نے فرمایا کہ جب تم اس عہد کو بھول جاؤ گے ہم تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجیں گے، تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجیں گے، وہ رسول آ کر کے اس عہد کو تمہیں یاد دلائیں گے، تو اس عہد کو یاد کرنا اور ہماری توحید پر اقرار کرنا، ہم مجھ پر ایمان لے آنا۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان اپنے رب سے کیے گئے اس عہد کو بھول چکے ہیں، انہیں یاد ہی نہ رہا کہ ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے رب کریم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ رب کریم دنیا میں جانے کے بعد ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو، خاص کر کے مکہ کے لوگوں کو اور عام کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اس کائنات میں اگر کسی کے آگے سر جھکایا جائے گا، اگر کسی کے سامنے دستے سوال پھیلایا جائے گا تو رب کریم کی ذات ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے علاقے میں بھیجا تھا تو ان سے فرمایا تھا، اے معاذ تم اہل کتاب کی جماعت کے پاس جا رہے ہو۔ اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب دی گئی، ہم بھی اہل کتاب ہیں، یہودی بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، یعنی جن کو آسمانی کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، ان کو جا کر کے سب سے پہلے یہ پیغام دینا کہ اس کائنات کے اندر معبود ہے تو صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ پیغام دینا کہ محمد اللہ کا نبی ہے۔ سب سے پہلے ان کو یہ پیغام دینا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر وہ اس چیز کا اقرار کر لیں تب ان کو پیغام دینا کہ محمد اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ اس چیز کا بھی اقرار کر لیں تب ان کو اس بات کا پیغام دینا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کیا، تم پر دیگر چیزیں فرض کی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اگر کسی کو کسی چیز کی دعوت دی جائے گی تو وہ توحید کی دعوت ہے۔ جب انسان توحید کا اقرار کر لے گا تب اسے ارکان اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ہی فرمایا کہ اے معاذ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ رب کریم کی عبادت کرتے ہوئے اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے معاذ بتاؤ تو صحیح اگر بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ فرمایا آپ بہتر جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پر حق یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، تنہا اس کی عبادت کرے، اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اس کائنات میں رہتے ہوئے اگر کسی نے تنہا رب العالمین کی عبادت کی ہے، رب العالمین کو تنہا مانا ہے، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کیا ہے، ہر معاملے میں رب العالمین کو رب مانا ہے، اسی سے فریاد کیا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اسی سے اپنی ضرورتوں کا، اپنی حاجتوں کا سوال کیا ہے تو رب کریم اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا۔ پہلا اختیار یہ دیا کہ آپ یا تو منتخب کر لیں کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یا پھر آپ یہ منتخب کر لیں کہ آپ کو قیامت کے دن سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے آپشن کو اختیار چوز کر لیا کہ مجھے قیامت کے دن شفاعت کا اختیار دیا جائے، اور اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کل قیامت کے دن ایسے انسان کے حق میں شفاعت کروں گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی رب کریم کے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے دربار پر سر نہیں جھکایا ہوگا، جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کریم کے علاوہ کسی سے فریاد نہیں کی ہوگی، اس پر کوئی مشکل آئی ہوگی، کوئی مصیبت آئی ہوگی، کوئی پریشانی آئی ہوگی، رب کریم کے پاس آیا ہوگا، رب کریم سے سوال کیا ہوگا، رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنی حاجتیں پوری کرنے کا سوال کیا ہوگا، رب کریم سے امید لگایا ہوگا، اس انسان کی میں شفاعت کروں گا اور اس انسان کو شفاعت کر کے میں جنت میں داخل کراؤں گا۔ لیکن جس نے اس کائنات میں رہتے ہوئے کسی بھی معاملے کا شرک کیا، کسی بھی مزار پر جا کر کے کسی بھی انسان کے سامنے جو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، رب کریم کی مخلوق کے سامنے اگر اس نے سر کو جھکایا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے میری سفارش نہیں ہے۔ یعنی شفاعت اس کے لیے ہے جس نے توحید کو اختیار کیا۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہی ہے کہ جب بھی ہم جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہو، ہمیں کوئی حاجت ہو، ہم کسی انسان جو اس کے دینے پر قادر نہیں ہے اس سے سوال نہ کریں، رب کریم سے سوال کریں، رب کریم سے امید لگائیں، رب کریم سے مانگیں۔ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، ہمیں کوئی ضرورت ہو، گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، رب کریم سے مانگنا ہے۔ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، رب کریم سے مانگنا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے رب کریم سے سوال کرنا ہے، امید لگانی ہے، رب کریم سے لگانی ہے، خوف کھانا ہے، رب کریم سے کھانا ہے۔ کسی غیر اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہی توحید ہے، اور اسی چیز کا پیغام تمام انبیاء کرام نے بھی دیا، اللہ کے نبی نے بھی دیا، اور اسی چیز کو رب کریم نے بھی فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ لوگوں کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز یعنی کہ میں اگر کسی در پہ جھکوں گا، میرا ماتھا، میری پیشانی اگر کسی بارگاہ میں جھکے گی تو رب کریم کی بارگاہ ہے، کسی دوسرے کے دربار میں جا کر کے میری پیشانی نہیں جھک سکتی ہے۔ اگر میں جانور قربان کروں گا رب کریم کے لیے قربان کروں گا، میں کوئی بھی جانور قربان کروں رب کریم کے لیے قربان کروں گا۔ کسی دوسرے کے بارگاہ پہ جا کر کے، کسی دوسرے کے دربار پہ جا کر کے میں بکرا مرغا کی قربانی نہیں کروں گا، یہ رب کریم فرما رہا ہے۔ اور میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ توحید ہے۔ دنیا میں سر جھکانا ہے تو رب کریم کے آگے جھکانا ہے، نظر و نیاز ماننی ہے تو رب العالمین کے لیے ماننی ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جس سے نظر و نیاز مانی جائے اور جس کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ اور جب ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا معبود ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے، تو رزق دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تمام قسم کا رزق دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، رب کریم فرماتا ہے اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، اللہ ہی تم کو رزق دیتا ہے، اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، اللہ ہی تم کو موت دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ جو ذات عبادت کے لائق ہے دنیا میں رہ کر کے، جس کی عبادت کرنی ہے، رزق کا سوال بھی اسی سے کرنا ہے۔ ایسے لوگوں سے رزق کا سوال نہیں کرنا جو اس کے دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ رب کریم خالق ہے، اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ تو ایک چیز ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو خود پیدا کیے جائیں ان کے اندر کسی اور چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ اس کائنات میں آج کے دور میں لوگوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے مخلوق اس کائنات کی ہر چیز ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پیڑ پودے ہو، سورج چاند ہو، پتھر ہو، ایسے انسان ہو، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، تمام قسم کے انسان، کائنات کی تمام چیزیں رب کریم کی مخلوق ہیں۔ اور مخلوق کی عبادت، مخلوق سے سوال کرنا، مخلوق سے کسی بھی قسم کا سوال اور کوئی بھی چیز مانگنا ہرگز جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے
کہ لوگوں کے درمیان یہ خوش فہمی ڈال دی گئی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی اس طریقے کی آیتیں ہیں جو شرک پر دلالت کرتی ہیں وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ اکبر! یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ یہ آیتیں مکہ کے کافروں کے لیے خاص ہیں، یہ آج کے لوگوں کے لیے خاص نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پورے کا پورا اسلام مکہ کے لوگوں کے لیے بھی تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی رہے گا۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر کئی ساری آیتیں موجود ہیں، ایسے کئی سارے احکام موجود ہیں جن میں مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، ان کی برائیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ مثال کے طور پر چوری کر مکہ والے کرتے تھے، چوری کی مذمت کی گئی۔ مکہ والے شراب پیا کرتے تھے، ان کے شراب پینے کی مذمت کی گئی۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس کی مذمت کی گئی۔ اس طریقے کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کو اجاگر کر کے ان کی مذمت کی گئی۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا جائے کہ تمام برائیاں اور اس کا تمام عذاب صرف مکہ والوں کے لیے خاص تھا، بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید کے اندر صفت بیان کر دیا، گناہوں کے صفت بیان کر دی۔ اس قسم کے گناہ جب بھی جہاں بھی پائے جائیں گے ان کا حکم ایک ہی لگایا جائے گا۔ اور جس طریقے سے پہلے کے لوگ شرک کیا کرتے تھے ان کے شرکوں کو اجاگر کیا گیا اور ان کے شرکوں کو بتلایا گیا کہ فلاں کام شرک ہے، اگر ویسا عمل آج بھی پایا جائے گا، آج بھی لوگ رب کریم کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کریں گے، رب کریم کا شریک بنائیں گے، یا یہ کہیں گے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں رب کریم کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسے کسی بھی لوگوں کو سفارش کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ اگر لوگ یہ دلیل دیں گے بلا شبہ یہ وہی دلیلیں ہیں جو مکہ کے کافر دیا کرتے تھے، ان کو مشرک کہا گیا، ان کے لیے سزائیں سنائی گئیں۔ اگر آج بھی لوگ یہ دلیل دیں گے ان کے معبودوں میں یہ صفت پائی جائے گی، آج بھی وہی حکم لگایا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیتیں اللہ رب العالمین کا حکم عام ہے۔ اور ایسے ہی یہ غلط فہمی ڈال دی گئی کہ ایک مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا ہے، ایک مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ایمان والا مشرک نہیں ہو سکتا، جس کے اندر ایمان ہو وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب رب کریم کا قرآن پکار کر کے کہہ رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان والے شرک کرتے ہیں۔ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں مومن شرک نہیں کرتا، مسلمان شرک نہیں کرتا، دوسری جانب رب کا قرآن ہے، قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان والے بھی ہیں شرک بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ ایمان والا جو شخص ایماندار ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، وہ شخص بھی مشرک ہو سکتا ہے، وہ شخص بھی رب کریم کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ضروری نہیں ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ شرک نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کائنات میں بسنے والا کوئی بھی انسان شرک کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کی ہے اور توحید کو اجاگر کیا ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی مصیبتوں کو دور کرنے والے معبود ہم نے بنا رکھے ہیں وہ تمام کے تمام معبود باطل ہیں۔ ہمیں اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اس سے نجات رب کریم دیتا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے تمہیں خشکی اور تری میں جب تم زمین میں ہوتے ہو، سمندر میں ہوتے ہو، سفر کر رہے ہوتے ہو، اندھیرا ہوتا ہے، تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ جب تم اللہ رب العالمین کو چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو رب کریم ہمیں نجات دے دے، ہم تیرا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے، اس وقت تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ اور جب اللہ رب العالمین نجات دے دیتا ہے تو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی غوث اعظم ہے تو رب کریم کی ذات ہے۔ یہ تمام کی صفات، تمام کے تمام صفات رب کریم کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ تمام کے تمام صفات کسی مخلوق یا کسی انسان کے ساتھ نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اور انسان کو جو نفع حاصل ہوتا ہے، جو بھی نقصان حاصل ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام نفع و نقصان رب کریم کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی ذات کو
مشکل کشا، حاجت روا، نفع و نقصان میں ہماری مدد کرنے والا بنا کر کے رکھ دیا، جبکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں تم میرے بارے میں ویسے غلو نہ کرنا جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کر دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس کائنات کا مختار کل بنا دیا، اس کائنات میں تصرف کرنے والا اور اختیار دینے والا بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں یاد رکھنا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا رسول کہنا، اس سے آگے بڑھ کر کے میری شان بیان نہ کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام کائنات سرور کونین فرما رہے ہیں کہ تم میری شان میں غلو نہ کرنا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے کعب بن لؤی کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اس کائنات میں رہتے ہوئے اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام پڑتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، ان تمام لوگوں کا رشتہ دار ہوں، مجھ سے اگر کوئی مدد چاہیے میں مدد کو تیار ہوں، لیکن اس کائنات سے جانے کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نفع و نقصان کا اختیار رب کریم کے پاس ہے، میں اس کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں رسول ہوں لیکن میں مختار کل نہیں ہوں، میرے پاس نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، میں اپنی بیٹی اپنے قرابت داروں کو بھی جہنم سے نجات نہیں دلا سکتا۔ غور کیجئے امام کونین سرور کائنات امام الانبیاء اس کائنات کے سب سے عظیم انسان فرما رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو بھی کسی بھی قسم کی مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتے ہیں، لیکن افسوس مسلمانوں پر شیطان نے ہمیں ایسا گمراہ کیا کہ ہم نے انہیں کو مختار کل سمجھ لیا جو خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہم تمہیں کسی بھی مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم نے کس کو مختار کل اور کس کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے۔ انسانوں کو جو مٹی سے بنائے گئے ہیں ان کو معبود بنا کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں مٹی کے کوئی حیثیت نہیں ہے، آج زمین کے اوپر ہے کل زمین کے نیچے ہو جائے گی، اس مٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے آئے اور شرک سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا، شرک نہیں کیا، شرک کے دلدل میں نہیں پھنسے، وہی لوگ مامون رہیں گے، عذاب سے مامون رہیں گے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اس کائنات میں اگر کسی نے شرک کر لیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور غور کیجئے قیامت کا دن تمام لوگ آئیں گے، اس میں کئی سارے لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں بے انتہا نمازیں پڑھا کرتے تھے، بے انتہا روزے رکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی تصور کیا کرتے تھے، ان کے پاس بہت ساری نیکیاں موجود ہیں، نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں، چھوٹی نیکیاں بھی بڑی نیکیاں بھی، لیکن تمام لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح، بار بار نہ صحیح، ایک مرتبہ ہی صحیح کسی آستانے پر، کسی درگاہ، کسی دربار پر جا کر کے اپنے ماتھے کو جھکایا ہوگا، کسی دربار پر جا کر کے سجدہ کیا ہوگا، کسی سے دستے سوال نیاز کیا ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا، کسی کے سامنے گڑ گڑائے ہوں گے، کسی سے اپنی حاجت کا سوال کیا ہوگا، کسی کے لیے منت رکھا ہوگا، منت مانا ہوگا رب کریم کے علاوہ، یا رب کریم کو رب مانتے ہوئے بھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا۔ رب کریم ایسے لوگوں کو ترنت فرما دے گا ایسے لوگوں کے لیے ہمارے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، دیگر تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کیا کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نیکیاں بہت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، ہر قسم کے نیکیاں کر لیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دے دیں، غرض یہ کہ جو کام بھی ہمیں نیک لگے ہم ہر وہ کام کر لیں، لیکن اگر اس میں شرک کی تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو ہمارے وہ تمام اعمال، تمام نیکیاں، تمام چیزیں، تمام ثوابات کسی بھی لائق نہیں، کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ اور جس کے پاس توحید کی نعمت موجود ہو،
جس نے اپنے دامن کو داغدار نہ کیا ہو شرک سے، جو پوری زندگی شرک سے بچتا رہا ہو، شرک یعنی کہ کسی بھی قسم کا سوال کرنا ہو رب کریم سے سوال کرے، کسی دربار پر کسی آستانے پر رب کریم کی مخلوق سے سوال نہ کرے، ایسے انسان نے اگر اس حالت میں زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن آئے گا، رب کریم فرمائے گا کہ لوگوں تمہارے گناہ کے اتنے بڑے رجسٹر موجود ہیں، اور رب کریم ان سے فرمائے گا کہ کیا تم اپنے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی دیکھ رہے ہو جو فرشتوں نے اس میں درج نہ کی ہو، اور کوئی ایسا گناہ دیکھ رہے ہو جو گناہ رب کریم نے جس گناہ کو تم نے نہ کیا ہو اور فرشتوں نے اس کو اب تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیا ہو؟ کوئی انسان فرمائے گا نہیں میرے پروردگار، میرے پاس تو اتنے ہی نیکیاں ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں، میرے پاس گناہوں کے انبار ہیں۔ کوئی انسان سوچے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا، لیکن اسی وقت رب کریم فرمائے گا ایک کاغذ اس کے حکم سے لایا جائے گا، اس کاغذ پر کلمہ شہادت، کلمہ توحید درج ہوگا، اور وہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، اگرچہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہو، رب کریم چاہے گا اس کو عذاب دے دے گا، چاہے گا عذاب کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے شرک کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی زندگی گزاری ہو، رب کریم اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہوتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ آج کے اس دن میں کوئی خون خرابی نہیں، اور تمام لوگوں کے امانت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جو فلاں جگہ داخل ہو گیا اس کے لیے امانت ہے، وہ مامون ہو گیا، جو کعبہ میں رہ گیا وہ بھی مامون ہو گیا۔ اور اتنے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں اس بستی میں رہنا گوارا نہیں ہے جس بستی میں محمد موجود ہو، اسی میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ہوتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہوتا ہے۔ مکہ کو چھوڑ کر کے نکل گیا، سمندر ملتا ہے، کشتی پر سوار ہو گیا، کشتی پر سوار ہو کر کے چل دیا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، لوگوں نے کہا اللہ کو پکارو، اللہ تمہیں اس عذاب سے، اس مشکل سے دور کر دے گا، تمہیں نجات دے دے گا۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے جس لات کے لیے، جس عزا کے لیے، جس منات کے لیے، اپنے جن معبودوں کے لیے تم مکہ کو چھوڑ کر کے یہاں تک آئے ہو، مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اس مصیبت میں تمہارے معبود تمہیں نجات نہیں دلا سکتے ہیں، اس مصیبت میں پڑھ کر کے تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اکرمہ تم خاموش ہو جاؤ، آج کے اس دن اگر ہمیں کوئی نجات دلا سکتا ہے رب العالمین ہمیں نجات دلائے گا۔ اکرمہ اپنے دل میں کہتے ہیں اے اللہ اگر آج تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دی تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے ان کو نجات دلا دیتے ہیں، فوراً اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی میں ایمان لے آیا ہوں، جو معبود ہمیں سمندر میں مشکلات سے نجات نہیں دلا سکتے ہیں ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو معبود ہمیں ہر مشکل سے نجات دلائے، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ زمین پر ہو، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ہمیں جو معبود نجات دلائے وہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ غور کیجئے۔ اور ایسے ہی آج کے مسلمان اپنی مشکلات میں، اپنی خوشحالی میں ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار نہ تو سنتے ہیں، نہ ان کو کوئی جواب دے سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی سلف صالحین، انبیاء کرام، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، سب کا یہی شیوہ رہا ہے، سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تھی فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب ان پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی، کون اما عائشہ؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اس کائنات میں آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا مجھے سب سے محبوب میری عائشہ ہے۔ وہ اما
عائشہ پر جب بدکاری کی تہمت لگائی گئی اس وقت ان کا کردار کیا تھا؟ کیا وہ کسی کو پکارنے کے لیے گئی؟ اس وقت لوگ بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایسے ہی دیگر بہت سارے معبود وہاں پر موجود تھے۔ غور کیجئے، اما عائشہ کہاں گئی؟ کیا کسی کے آستانے پر گئی، کسی کے دربار پر گئی، کسی کی دوسرے کی بارگاہ میں جا کر کے کیا سوال کیا کہ اے فلاں میں مصیبت میں ہوں مجھے نجات دلا دے؟ نہیں، رب العالمین کی طرف رجوع کیا، رب العالمین سے دعا کی اور رب العالمین نے انہیں اس مشکل سے نجات بھی دلائی۔ یعنی ہمیں جب بھی کوئی مصیبت ہمارے سامنے موجود ہو، کوئی پریشانی ہمیں دکھائی دے، فوراً ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے شرک کا راستہ ہی پورے طریقے سے بند کر دیا ہے۔ ہمارے مذہب نے شرک کا راستہ ہی پورے طریقے سے بند کر دیا ہے، وہ تمام انتظامات کر دیے ہیں کہ لوگ شرک میں نہ پڑیں۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں قبروں کو پختہ مت بنانا۔ ایسے ہی فرمایا یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہیں اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں پر سجدہ کرنے لگے، ان سے مرادیں مانگنے لگے۔ ایسے تمام چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کر کے شرک کا مکمل راستہ بند کر دیا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے، ان کو ایسے طریقے سے گمراہ کیا کہ لوگ اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت مسلمہ شرک میں گرفتار ہے۔ اور ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی شرک جیسی کوئی صفت موجود تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم شرک میں پڑ رہے ہوں؟ کیا ہمارے اندر بھی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم رب العالمین کی توحید کو اختیار کرنے سے بچ رہے ہوں؟ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم رب کریم کی توحید کو اختیار کرنے پر کائنات والوں سے دور ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارے محلے والے، ہمارے قرابت دار ہم سے رشتہ توڑ لیں گے، تو یقین مانیے کل کے عذاب سے آج کا یہ عذاب نہایت مفید ہے۔ کل کے عذاب کے مقابلے میں آج کا یہ عذاب سہنا بہترین سودا ہے، لیکن کل کا عذاب مول لینا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں اسی بات کی دعوت دی کہ جب بھی ہم اپنا سر جھکائیں، جب بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، جب بھی کسی کے سامنے گڑگڑائیں، جب بھی کسی کے سامنے جب بھی کچھ مانگنا ہو تو صرف اور صرف رب العالمین سے مانگنا ہے، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا ہے، نہ تو رب العالمین کو چھوڑ کر کے اور نہ ہی رب العالمین کو ساتھ رکھ کے کسی دوسرے سے سوال کرنا ہے، صرف اور صرف ایک مان کر کے اللہ رب العالمین سوال کرنا ہے، دوسرے کو کسی کو شامل نہیں کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے اور اپنی توحید پر قائم رکھے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔